انسان کے اعمال اور اللہ تعالیٰ انسان کا جو عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا. اور محبت جو ہے، محبت رسول ہی ایمان ہے. اس لیے اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ اس کو میں محبوب نہ ہو جاؤں. ادب کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ایک صحابی، ان سے ایک دوسرے صحابی نے پوچھا. اس حدیث کو سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترمذی شریف میں جو ہے باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوسرے صحابی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ تو سیدھا سا جواب تھا. اگر وہ بڑے ہوتے تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں بڑا ہوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر ذکر آ جائے، جہاں پر نام آ جائے، جہاں پر آپ کی بات آ جائے، پہلے انسان آپ کے منصب نبوت اور آپ کے مقام کے بارے میں سوچے اور پھر گفتگو کرے. تو صحابہ کرام میں اس قدر ادب تھا، انہوں نے فرمایا کہ بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں مگر پیدا میں ان سے پہلے ہوا. حالانکہ ظاہر سی بات تھی کہ جو پہلے پیدا ہوتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے. لیکن صحابی کے دل میں، ان صحابی کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا ادب اور آپ کا احترام اور آپ کی محبت اس قدر جو ہے وہ ثبت تھی کہ انہوں نے یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ میں بڑا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں مگر میں پہلے پیدا ہو گیا. بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں مگر میں پہلے پیدا ہو گیا. تو ادب یہ ہے جو صحابہ کرام اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا کرتے تھے. تو ادب کے بغیر بندہ جو ہے وہ محبوب نہیں بن سکتا. اور محبت جو ہے وہ ادب سکھاتی ہے، محبت جو ہے وہ ادب سکھاتی ہے. اور ادب سے جو ہے بندہ اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. اور ایمان جب کامل ہوتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی اتباع میں جو ہے وہ جو ہے بڑھ چڑھ کر وہ آپ کی اتباع کرتا ہے اور آپ کی اطاعت کرتا ہے. چنانچہ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں، ان کی سیرتوں کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے پاس جو ہے ایک طرف جہاں پر دعوے ہیں، جہاں پر ان کے پاس جو ہے عمل، ان کے پاس دعوے تھے محبت کے، وہیں پر دیکھیں کہ وہ عمل کے میدان میں پیچھے نہیں ہیں. جہاں اگر عمل میں تولا جائے تو وہ سب سے بھاری ہیں اور محبت میں تولا جائے تو محبت رسول میں بھی سب سے آگے ہیں. لیکن آج اس کے برعکس ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں. ہمارے پاس صرف دعوے ہیں. ہم محبت رسول کے دعوے کرتے ہیں، ہم عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، ہم نعرے بازیاں کرتے ہیں، مگر عمل کی باری آتی ہے، اتباع کی باری آتی ہے، عمل بالسنت کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کا صرف سیدھا سا اور ایک اسٹریٹ سا جواب کیا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری. ہم اپنی محبت میں کامل نہیں ہیں، ہم اپنی محبت میں سچے نہیں ہیں، کیونکہ جو ہے جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا مطیع ہوتا ہے، وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ اس کی اطاعت کرتا ہے. whoever loves a person he obeys him. جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا يدخلون الجنة كل امتی، يدخلون الجنة كل امتی الا من ابا. وقیل من ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا. فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا.
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلا آپ کا کون انکار کرے گا؟ سرکار نے فرمایا جنہوں نے میری اطاعت کی انہوں نے جو وہ جنت میں داخل ہوئے، اور جنہوں نے میرا انکار کیا، میری نافرمانی کی، وہی تو میرے انکاری ہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہو سکتی، اور ایسا نہیں ہو سکتا انسان کے دل میں محبت بھی ہو اور وہ اطاعت بھی نہیں کرے۔ اطاعت جو ہے، محبت جو ہے، وہ اطاعت سکھاتی ہے، اور اطاعت جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر اطاعت ہوتی ہے۔ لیکن کہیں اطاعت ہوتی ہے مگر محبت نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے مگر محبت نہیں ہوتی، لیکن جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ضرور اطاعت ہوتی ہے، اور بغیر اطاعت کے محبت انکمپلیٹ، بغیر محبت اطاعت کے جو ہے محبت جو ہے وہ کامل نہیں ہے، وہ پوری نہیں ہے، وہ سچی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ تم سے خود محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور فرمایا اس سے متصل آیت میں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اگر محبت ہے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، یعنی رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اتباع، اللہ کی اطاعت، رسول کی محبت، خدا کی محبت، رسول کی تعظیم، خدا کی تعظیم، رسول کا ادب، خدا کا ادب۔ یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت میں رسول کو اپنے برابر فرما دیا، رسول کو برابر فرما دیا۔ جس نے اطاعت مصطفیٰ کی اس نے اطاعت خدا کی، جس نے اتباع مصطفیٰ کی اس نے عبادت خدا کی، اس نے عبادت خدا کی۔ اور جس میں اتباع نہ پائی جائے اس میں اطاعت بھی نہیں ہے اور اس میں عبادت بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ عنقریب ذی الحج کا مہینہ ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لا علمی میں مسئلہ معلوم نہیں تھا، عید کا دن تھا اور قربانی جانور کی اللہ کے رسول سے پہلے کر دی۔ جانور انہیں صبح ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انہوں نے اپنے جانور کو ذبح کر دیا، ان کی قربانی کر دی۔ عید کا دن تھا، نیت قربانی کی تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھا اور اللہ کے لیے تھا، جانور میں کوئی کمی نہیں تھی۔ قربانی انہوں نے کی، اللہ کا نام لے کے کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو جانور کو ذبح کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول نہیں فرمایا۔ آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ Do not take precedence to Allah and his messenger۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے؟ رسول اللہ سے آگے بڑھنا تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آپ کو ہم دیکھتے، لوگ جو ہے دیکھتے بھی تھے، آپ کی صحبت بھی اختیار کرتے تھے، آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور یہ ممکن بھی ہے کہ کوئی چلنے میں آپ سے پہلے پہل کر دے اور آپ سے آگے نکل جائے، اور جو ہے کوئی آپ سے پہلے جو گفتگو میں آپ سے پہلے کلام کر دے، تو یہ پریسیڈنس کرنا اور آپ سے پہلے جو ہے گفتگو میں یا کسی بھی معاملے میں پہل کرنا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ پہلے رسول کا ذکر نہیں فرمایا، پہلے فرمایا ذکر کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ سے کون بڑھ سکتا ہے؟ اور کس نے اللہ سے بڑھنے کی کوشش کی؟ ظاہری طور پر بھی صحابی رسول نے جو جانور ذبح کیا وہ رسول اللہ سے پہلے کیا۔ اللہ تو قربانی نہیں دیتا کہ اس سے پہلے قربانی دے دی، نہ اللہ حج کرتا ہے کہ کوئی اس سے پہلے حج کر دے، نہ اللہ نماز پڑھتا ہے کہ کوئی اس سے پہلے نماز پڑھ لے۔ ہاں البتہ اللہ کے رسول نے سب کام کیے، آپ نے حج بھی کیا، آپ نے جو ہے قربانی بھی دی، اور آپ نے جو ہے نماز بھی پڑھی۔ تو ان باتوں میں بندہ آپ سے آگے ظاہراً اس کا ہونا ممکن ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کا اللہ سے آگے بڑھنا،
یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا یہاں کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ بندوں پر جتانے کے لیے، تاکہ بندے آگاہ ہو جائیں، تاکہ بندوں کو اس بات کا علم اور ادراک اور جو ہے معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں کوئی جدائی، کوئی فرق نہیں ہے. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ سے آگے بڑھنا ہی در حقیقت اللہ سے آگے بڑھنا ہے. جس نے اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، حقیقت میں اس نے اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع العلیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. undoubtedly اللہ is most listening, most hearing and most seeing، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ ادب سکھایا کہ کسی عمل میں وہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں. یہ وہ بات ہے جس میں، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بارگاہ کا ادب سکھایا، اور بغیر ادب کے انسان محبوب نہیں بن سکتا. تو جس کو محبوب بننا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ آداب سیکھے، وہ آداب سیکھے، قرآن کے آداب، تلاوت کے آداب، سنت کے آداب، نماز کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب. اور اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ہر چیز کے آداب ہمیں سکھائے، یہاں تک کہ مارنے کے بھی آداب سکھائے. جانور کو ذبح کرنا ہے تو جانور کو ذبح کرنے کے آداب، کہ جانور کو ذبح کرو تو کن چھری سے نہ کرو، جانور کو ذبح کرو تو پہلے اس کو پانی پلا لو، جانور کو ذبح کرو تو تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ اس پر جو ہے دھار کم چلے اور جو ہے چاقو کم چلے اور جلدی جو ہے اس کا کام تمام ہو جائے، اور اس طرح سے اس کو کم سے کم تکلیف ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے آداب میں سب سے بڑا جو ادب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ادب ہے. اور اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے جو چیز منسوب ہو جائے اس چیز کا بھی ادب ہے. سبحان اللہ. اس چیز کا ادب، جو چیز بھی آپ کے نام سے منسوب ہو جائے، یہ کہہ دیا گیا، یہ معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ حضور کی ہے یا اللہ کے رسول سے ان کو نسبت ہے، تو اس کا ادب. یہ ادب کیا ہے؟ اصل میں یہ محبت رسول کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے یہ ادب کیا جاتا ہے. تو جو ادب نہیں کرتا اس کو محبت نہیں ہے، اور جس کے دل میں محبت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. خبردار ہو جاؤ جس کا اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں محبت نہیں. خبردار ہو جاؤ اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں محبت نہیں، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں محبت نہیں. تو محبت ہی ایمان ہے، محبت ہی ایمان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی محبت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. آپ کی محبت اللہ کی محبت، اور جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں بھی اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا اور اسے انہی کی کمپنی، انہی کی صحبت ملے گی. بخاری شریف میں کتاب الایمان میں حدیث پاک ہے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ تعالی وسلم فقال متى الساعة یا رسول اللہ، قال ما اعددت لها، قال ما اعددت لها كبيرة صلاة ولا صدقة ولا صيام ولكني احب الله ورسوله، ولكني احب الله ورسوله. قال ما انت ما من احببت. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں نقل فرمایا کہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہیں، کیا کیا اعمال تو نے لیے ہیں، کیا کیا